اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد و آل محمد صلوات. شہنشاہ لیٹ آئیں اس لیے صلوات زیادہ ہونی چاہیے. وعلیکم السلام. اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، گفتگو ہماری اجارے کے سلسلے میں، کرائے پر دیے جانے والے مال کے سلسلے میں چل رہی، جس میں بات یہاں تک پہنچی کہ کرائے پر دیے جانے والے مال کے شرائط کیا ہیں. جو مال کرائے پر دیا جا رہا ہے اس کی چند شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ وہ معین ہونا چاہیے. جو مال کرائے پر دے رہے ہیں وہ معین ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنے گھروں میں سے ایک گھر تمہیں کرائے پر دے دیا، تو کیا یہ کرائے پر دینا صحیح ہوگا؟ کہا نہیں، چونکہ اس نے معین نہیں کیا ہے کہ اپنے گھروں میں سے کون سا گھر دے رہا ہے، لہٰذا یہ اجارہ اور یہ کرایہ درست نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ جو کرائے پر لے رہا ہے یعنی مستاجر، یہ بھی اصطلاح بھی یاد رکھیے، کرائے پر دینے والے کو کہتے ہیں موجر اور کرائے پر لینے والے کو کہتے ہیں مستاجر. جو کرائے پر مال لے رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مال وہ کرائے پر لے رہا ہے اسے دیکھ لے. اگر وہ مال موجود نہیں ہے یا اجمالی صورت اس کی موجود ہے تو موجر یعنی کرائے پر دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی تمام خصوصیت کو اس طرح سے بیان کرے کہ کرائے پر لینے والا اس میں راغب ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں. جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہے کرائے پر لینے والا اسے دیکھ لے. اگر وہ موجود نہیں ہے یا اجمالی صورت اس کی موجود ہے یعنی پوری طرح سے کیفیت اس کی واضح نہیں ہے تو کرائے پر دینے والا یعنی مالک اس کی اس طرح سے وضاحت کرے کہ کرائے پر لینے والا اس میں رغبت پیدا کرے، وہ اس کی طرف راغب ہو جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہے وہ دوسرے فریق کو یعنی کرائے پر لینے والے کے سپرد کی جا سکے، اس کو دی جا سکے. اگر وہ ایسی ہے کہ اس کو کرائے پر نہیں دے سکتے یعنی اس کے سپرد نہیں کر سکتے، اس کے قبضے میں نہیں دے سکتے، تو وہ اجارہ صحیح نہیں ہوگا. مثال دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنا بھاگا ہوا گھوڑا تمہیں کرائے پر دیا، وہ گھوڑا کی جو بھاگ گیا ہے، فرار کر گیا ہے، وہ میں نے تمہیں کرائے پر دے دیا، تو کیا اس بھاگے ہوئے گھوڑے کو وہ جو کرائے پر لے رہا ہے اس کے سپرد کر سکتا ہے؟ اگر سپرد کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر سپرد نہیں کر سکتا ہے تو یہ معاملہ، یہ اجارہ باطل ہو جائے گا. ایک کنڈیشن. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جو کرائے پر لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پکڑ لوں گا، میں اسے حاصل کر لوں گا، اور وہ اسے حاصل کر لے تب بھی معاملہ صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر یہ مالک اس کو سپرد نہ کر پائے، اس کے قبضے میں نہ دے پائے، لینے والا بھی اس کو اپنے قبضے میں یعنی اس کو پکڑ نہ پائے، تو وہ معاملہ درست نہیں ہوگا. اس بنیاد پر علیحدہ مبتلا بہ مسئلہ جو ہے کہ مثلاً آپ کسی کو اپنی دکان کرائے پہ دیں،
جس میں پہلے سے کرایہ دار موجود ہے، خالی نہیں کر رہا ہے۔ مثلاً ایسا شخص ہے کہ جو خالی بھی نہیں کر رہا ہے، اس کا کرایہ نامہ ختم ہو گیا، مدت اس کی ختم ہو گئی کرائے کی، لیکن وہ خالی نہیں کر رہا ہے، اور مالک اس سے خالی نہیں کروا پا رہا ہے، اور آپ کسی کو کرائے پر دیں، اگر وہ جس کو کرائے پر دے رہے ہیں وہ اس کو خالی نہ کروا پائے تو یہ کرایہ نامہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ اس کو قبضے میں دے سکے، چاہے مالک یا خود کرائے پر لینے والا کہے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تمہارا ٹینشن نہیں ہے، ہم اس کو خالی کرا لیں گے، تب بھی درست ہے۔ لیکن دونوں میں سے اگر کوئی قدرت نہیں رکھتا اس کو قبضے میں دینے یا قبضے میں لینے کی، تو یہ کرایہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، اجارہ باطل۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ ایسی چیز کرائے پر دی جائے کہ جو فائدے کے لیے وہ دی گئی ہے، وہ فائدہ اس سے اٹھانا ممکن ہو، یعنی فائدے کو حاصل کرنے کی صورت میں وہ ختم نہ ہو جائے، وہ چیز ہی ختم نہ ہو جائے۔ اگر وہ ختم ہو جائے گی تو اس صورت میں کرایہ اور اجارہ درست نہیں ہوگا۔ مثلا روٹی کرائے پر دیا، کھانے پینے کی چیزیں کرائے پر دیں، جو کھانے سے کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ تو ایسی چیز آپ کرائے پر نہیں دے سکتے کہ جو ذاتاً جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ تو وہ چیز کرائے پر دی نہیں جا سکتی۔ کرائے پر وہی چیز دی جا سکتی ہے جو استعمال کرنے کے بعد باقی رہے، جیسے مکان، جیسے گاڑی، جیسے گھوڑا سواری، یہ چیزیں کہ آپ استعمال کرنے کے بعد بھی وہ باقی رہے، ختم نہ ہو۔ اگر وہ ختم ہونے والی چیز ہے تو اس کا کرائے پر دینا اور لینا دونوں بھی صحیح نہیں ہے۔ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس کا استفادہ اس کے ختم ہو جانے کا سبب بن جائے، جیسے روٹی ہے، پھل ہے، یا دوسری کھانے والی چیزیں ہیں، تو اس کو کرائے پر دینا درست نہیں۔ 5ویں شرط، جس کام کے لیے اس کو کرائے پر دیا گیا ہے وہ کام اس میں ہو سکے۔ مثلا مکان رہنے کے لیے دیا ہے، لیکن مکان کی اتنا حالت جو ہے وہ خدشہ ہے اور اتنی حالت اس کی خراب ہے کہ اس میں رہنے کا استفادہ نہیں کر سکتے، اس سے رہنے کا فائدہ اٹھا نہیں سکتے، ڈر ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے اس کی چھت گر جائے، یا اتنا گندا ہے کہ اس میں کوئی رہ نہیں سکتا، تو پھر وہ مکان کرائے پر دینا صحیح ہے نہیں، کیونکہ اصل کرائے پر کس لیے لے رہا ہے؟ وہ رہنے کے لیے، رہنے ہی کا فائدہ اس سے نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس میں آپ دوسری مثال بھی لے سکتے ہیں، جیسے زمین کرائے پر دینا کھیتی کے لیے۔ ایسی زمین دے رہا ہے کہ جس کے لیے بارش کا پانی کافی نہیں ہے، اور دریا وغیرہ کا پانی یا زمین سے آج کل جیسے ٹیوب ویل وغیرہ بورویل کے ذریعے سے پانی نکالتے ہیں، وہ امکانات وہاں نہ ہوں، تو اس میں وہ کھیتی کا جو فائدہ ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو ایسی زمین کو کرائے پر دینا باطل ہے۔ ٹھیک، کتنی ہو گئی؟ 5ویں شرط۔ 6ٹھی شرط، جو چیز کرائے پر دے رہا ہے انسان وہ خود اس کی منفعت کا مالک ہو، یعنی اس کے فائدے کا وہ مالک ہو۔ اگر مالک نہ ہو تو وہ وکیل ہو مالک کا، یا ولی ہو، جیسے چھوٹا بچہ ہے ملکیت اس کی ہے، ایسے بچے کی ملکیت ہے کہ جو ابھی نابالغ ہے، وہ اپنے مال کو کرائے پر دے نہیں سکتا، اس کا ولی اس کو کرائے پر دے سکتا ہے، یعنی اس کے ماں باپ، اس کے باپ دادا اس کو کرائے پر دے سکتے، یا تو ولی ہو، یا
بچہ بالغ ہے مگر مجنون ہے، وہ اپنے مال میں تصرف اپنے جنون کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو اس کا ولی اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ یا کسی نے اپنے مال پر کسی کو وکیل بنایا ہو کہ میرا یہ گھر کرائے پر دے دو، تو وہ دے سکتا ہے۔ لیکن ایسا شخص کی جو خود وکیل نہیں ہے، ولی نہیں ہے، اور اس کی منفعت کا مالک بھی نہیں ہے، تو وہ اس کو کرائے پر نہیں دے سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی ملکیت کا یا کسی منفعت کا مالک نہ ہو سکتا ہے۔ جیسے گھر کی منفعت کیا ہے، گھر کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں رہنا، سکونت، گھر کے اندر رہنا اس کا فائدہ ہے۔ گاڑی کا فائدہ کیا ہے؟ سواری کرنا، اس سے راہ طے کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے۔ گاڑی اگر غصبی ہے، کسی کی چھینی ہوئی گاڑی ہے، تو اس پر سواری کرنا جائز ہے؟ یعنی اس گاڑی کا فائدے کا وہ مالک ہوگا؟ مالک نہیں، اگرچہ کہ مال اس کے قبضے میں ہے۔ گھر کسی کا کسی نے قبضہ کر لیا، غصبی مال ہے، تو اگرچہ کہ وہ گھر اس کے قبضے میں ہے، لیکن اس کے فائدے کا وہ مالک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل کا مالک نہیں ہے، زبردستی اس پر قابض ہے، تو وہ اس کا مالک نہیں ہے، تو وہ اس کو کرائے پر بھی نہیں دے سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ اس صورت میں اگر کسی نے کسی کے گھر کو قبضہ کر لیا ہے اور اس کے غصب کے زمانے میں جو منفعت، جو فائدہ فوت ہوا ہے، یعنی اگر وہ اس سے غصب نہ کرتا تو وہ مثلاً 1 سال میں 1 لاکھ روپے دیتا مالک کو، جو مالک تھا اس کا، وہ اس کو کرائے پر دیتا، اور وہ 1 لاکھ روپے مثلاً اس سے کماتا، 8,000 10,000 روپے کا مثلاً وہ مکان کرائے پر جاتا، تو وہ سال میں 1,20,000 روپے، اگر 10,000 روپے کے حساب سے ہے تو 1,20,000 روپے اس کو ملتے۔ اس نے غصب کر لیا، اس کے غصب کرنے کی وجہ سے وہ مکان مالک اس کو کرائے پر نہیں دے سکا، اور اگرچہ کہ یہ خالی تھا، مکان خالی تھا، غصب کرنے والے نے اس میں تالا بند کر کے رکھا تھا، کوئی نہیں رہتا تھا، لیکن اس کا فائدہ فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، تلف ہو گیا، تو وہ جو فائدہ تلف ہوا ہے غاصب کی گردن پر وہ بھی رہے گا۔ چاہیے کہ وہ اصل مال کو واپس کرے، اور جو فائدہ فوت ہوا ہے اس کا کرایہ بھی وہ اس کو واپس کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہے اس کی منفعت کا وہ مالک ہو۔ ہاں اگر مالک نہیں ہے، یعنی اس کی منفعت کا وہ مالک نہیں ہے، لیکن اصل مالک جو ہے وہ راضی ہے، تب دے سکتا ہے۔ اصل مالک جو ہے وہ راضی ہے تو وہ اسے کرائے پر دے سکتا ہے۔ جس درخت پر ابھی پھل نہیں آئے ہیں اس کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے، اس نیت سے کہ جب پھل آئے گا تو وہ اس سے استفادہ کرے گا، یعنی پھل سے فائدہ اٹھائے گا۔ باغ مثلاً کرائے پر دے دیا، تو ایسی صورت میں اس کو کرائے پر دینا درست ہے۔ اسی طرح سے ایک جانور کو، جیسے گائے یا بھینس کو، ابھی وہ دودھ نہیں دے رہی ہے، بعد میں دے گی، جیسے پھل ابھی درخت ابھی پھلدار نہیں ہے، بعد میں پھل دے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی جانور ہے اور اس کو وہ کرائے پر لے رہا ہے کہ اس کے دودھ سے وہ استفادہ کرے گا، تو وہ اس کو کرائے پر لے سکتا ہے اور صحیح ہے۔ عورت کسی کی اجیر بن سکتی ہے دودھ پلانے کے لیے، کسی بچے کو دودھ پلانے کے لیے وہ اجیر بن سکتی، جیسے پہلے زمانے میں دایا ہوا کرتی تھی اور وہ بچوں کو، دوسرے کے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں اور ان کو بڑا کرتی تھیں، پالتی تھیں۔ تو عورت
کسی عورت کے لیے، کسی بچے کے لیے اجیر بن سکتی ہے، کسی یعنی بچے کے ولی کے لیے اجیر بن سکتی ہے دودھ پلانے کے حیثیت سے، اس میں اس کو اپنے شوہر سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بشرط ان کے اس کے دودھ پلانے کی وجہ سے شوہر کے حق میں تلفی ہوتی ہو، یعنی اس کا حق جو ہے وہ ضائع ہوتا ہو، تب اس صورت میں اس کو شوہر سے اجازت لینا پڑے گی۔ ٹائم جو ہے صرف 3 منٹ بچا ہے، چلیے ابھی تک کے مسئلے میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو ہم آگے بڑھیں۔ کرائے پر جو مال دیا گیا ہے اس سے ہم کتنا استفادہ کر سکتے ہیں، کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ مثلا اولاً فائدہ اٹھانا حلال ہونا چاہیے۔ مال کرائے پر دیے جانے والے مال سے استفادے کے شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ استفادہ، وہ فائدہ جو ہم اٹھا رہے ہیں، وہ استفادہ جو ہم کر رہے ہیں، وہ کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے حرام ہی فائدہ ہوگا، یا ایسی چیز ہے کہ جس سے حلال بھی ہو سکتا ہے لیکن اس نے معین کیا ہے حرام فائدے کے لیے، تب وہ کرائے پر دینا، وہ فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ مثلا دکان، شراب بیچنے کے لیے اگر کوئی کرائے پر لے، جبکہ دکان تو اس سے حلال فائدہ بھی اٹھ سکتا ہے، لیکن ایک شخص نے کرائے پر لیا ہے شراب بیچنے کے لیے، تو وہ شراب بیچنے کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس دکان سے، یہ جائز نہیں ہے اور یہ کرائے پر دینا بھی باطل۔ یا شراب اس میں ذخیرہ کرے گا، وہ بیچے گا نہیں، اس کو انبار خانہ بنایا، کیا کہتے ہیں؟ گوڈاؤن بنایا، اس کو گودام کی حیثیت سے وہ اسے استعمال کر رہا ہے، کرائے پر لیا ہے گودام بنانے کے لیے، کس کا؟ شراب کا، تو وہ جائز نہیں۔ سواری گاڑی آپ سے کرائے پر لیا ہے حمل و نقل کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ شراب کو منتقل کرنے کے لیے، کیا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایسے کام کا کرایہ نہیں لینا چاہیے جس کو شریعت میں مفت کرنا واجب ہو۔ مثال کے طور پر مردے کو غسل دینا، کفن پہنانا، تجہیز و تکفین کرنا، دفن کرنا، یہ کیا ہے؟ فری میں کرنا ہر مومن پر واجب ہے۔ ہم غسل دیں گے اس شرط کے ساتھ کہ 100 روپے کرایہ لیں گے، مزدوری لیں گے، کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ہم کفن پھاڑ دیں گے، 500 روپے لیں گے بتانے کا، کفن پہنانے کا طریقہ بتائیں گے، اس کا پیسہ لیں گے۔ نماز روزہ حلال اور حرام پڑھائیں گے، اس کا پیسہ لیں گے، یہ بھی جائز نہیں۔ جو مبتلا بے ہے کام ہے اور حلال اور حرام کو بتانے کے لیے، ہاں اگر کوئی مستحب کام بھی اس میں کر رہا ہے تو اس کا اجارہ لے سکتا ہے، لیکن واجبات کی حد تک، جیسے مردے کو دفن کرنا، غسل دینا، کفن پہنانا، نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ ہر شخص پر فری میں کرنا شریعت میں واجب ہے۔ مفت کرنا، بلا معاوضہ انجام دینا بربنائے احتیاط واجب کیا ہے؟ تو ایسے کاموں کے لیے پیسہ لینا یا کرائے پر دینا یا کرایہ لینا درست نہیں ہے۔ ٹائم ہو گیا ختم، اب انشاءاللہ بقیہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد